جو لوگ نبی کے انتقال کے منحرف ہیں، جو لوگ نبی کو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی انتقال کیے یا آپ کو موت آئی، اس تعلق سے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقیدوں کو جا بجا بیان کیا ہے۔ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے ان باتوں کو انشاءاللہ۔ اس خاتون سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آؤ، اگر مجھے نہ پاؤ تو وہ مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھنا۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں، مسلم کی روایت ہے یہ، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہوں، اور میرے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، میرے بعد علم میں، فہم میں، امامت میں، ادراک میں، نیابت میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ میرے یار غار ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ مجمع غفیر کو لے کر کے مکہ روانہ ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، مجھ سے حج کے مسائل پوچھ لو، مجھ سے حج کے مسائل دریافت کرو، یہ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ملاقات ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات میری تمہاری آخری ہو، یہ عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات ہماری اور تمہاری آخری ہو۔ یہ عقیدہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے تھے، اور اسی لیے حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو پھر آپ دوبارہ حج کرتے، یعنی اس حج کے بعد آپ کی جدائی ہو گئی اس دنیا سے، آپ وفات پا گئے، آپ چلے گئے، اور اس چیز کو تفصیلاً قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات نبی کے بعد منبر پہ کھڑا ہو کے بیان کیا تھا، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، علماء نے بہت ساری کتابیں اس پہ لکھی ہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں، اور یہ ہمت کسی کے اندر بھی نہیں تھی۔ قرآن کی وہ آیتیں جن کو ابو بکر صدیق نے نزدیک سے دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک سے اس تعلیم کو حاصل کیا تھا، یہ آیتیں جب آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ محمد الرسول اللہ وفات پا چکے ہیں، بتدریج ان باتوں کو بیان کیا، اور بیان یہ کیا کہ جس چیز کو صحابہ کرام نے پڑھا تو تھا لیکن عقیدتاً ذہن سے کافور ہو گئی تھی۔ ظاہر بات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو جتنی محبت تھی ان کو اپنے بچوں سے بھی نہیں تھی۔ اللہ وہی محبت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت بیان کیا خلیفۃ الرسول نے۔ اگر نبی کو جاندار مانتے ہو، اگر نبی کے اندر جان تھی تو وہ کل نفس میں شامل ہے، یہ عقیدہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت میں ہر جاندار شامل ہے، اگر نبی کے اندر جان تھی تو وہ جان چلی گئی ہے، یہ پہلا اشارہ تھا۔ دوسرا، سورہ زمر کی وہ آیت جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صیغہ واحد کے ساتھ خطاب کیا ہے، پڑھیں اس کو نکال کے۔
آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ یہ عقیدہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، انہوں نے اس آیت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا کہ اے میرے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں۔ صاف دلیل ہے، صاف دلیل ہے کہ اے میرے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ مَيِّتٌ صیغہ واحد کے ساتھ آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے بعد صاف الفاظ میں جب حجۃ الوداع سے واپس آئے اور 11 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے سفر کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ طبیعت تو ابو بکر کی بھی بگڑنے لگی تھی۔ یہ سارے اشارات ملنے کے بعد طبیعت بگڑی۔ سفر کا مہینہ تھا، بخار ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے جو بخار ہوتا ہے وہ تم میں 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے، یعنی بغل میں صحابہ کرام جو بیٹھے تھے محمد الرسول اللہ کے بدن کی تپش ان کو محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ اور کسی صحابی نے بیان نہیں کیا۔ جو ادراک ابو بکر صدیق کو ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا، اور یہ فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے ابو بکر صدیق کو عنایت فرمائی۔ وہ کیسے فرمائی کہ جب آپ بیمار ہوئے 5 دن تک بیماری زیادہ رہی، اور جب اٹھ کر کے جانے کے قابل نہیں۔ یہ فضیلت دیکھیے، اللہ تعالی ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مسائل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کسی امتی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب بیماری بڑھ گئی، افاقہ نہیں ہوا، تو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ بڑے لمبے مکالمات ہیں حضرت عائشہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہی بات آخری تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن حکم کیا دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ جا کر کے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے۔ یہ فضیلت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس فضیلت کو کوئی نہیں پہنچا، کوئی نہیں پہنچا۔ اور اسی لیے آج بھی دنیا صحابہ کرام میں سب سے پہلے اگر کسی کی مثال دیتی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ساتھی محمد داخل ہوگا۔ اب آپ جانیے کہ اس کے بعد کیا پوچھا ہوگا، اس کے بعد کون سا سوال کیا ہوگا کہ آپ داخل ہوں گے، اس کے بعد کون داخل ہوگا؟ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی، جب موت کے وقت کان میں کہا تھا اپنی بیٹی سے کہ میری بیٹی
آج تو ہنسے گی بھی اور روئے گی بھی۔ بابا کی تکلیف کو دیکھ کر کے فاطمہ رونے لگیں تو کہا کہ میری بیٹی تیرے باپ پہ دو موت نہیں آنے والی ہے، ایک ہی آئے گی، اور تیرا باپ جنت دیکھ رہا ہے، نبیوں کو اللہ جنت دکھا دیتا ہے موت کے وقت میں۔ پھر رفیق الاعلیٰ جو کہا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں رہیں تو رہ جائیں، نہیں تو دیکھ لیں یہاں آنا ہے تو آ جائیں، اور اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے تیری جنت پسند ہے، مجھے بلا لے اپنے پاس۔ اس بات پہ حضرت فاطمہ روئی تھی، لیکن نزدیک بلا کر کے کہا کہ میری جگر کی ٹکڑی ادھر کان دے، اور کان میں کہا کہ جس جنت میں تیرا بابا جا رہا ہے اس جنت کی عورتوں کے اللہ نے تجھے سردار بنا دیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی زبان پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، وہ فاطمہ بھی نہیں جائیں گی، وہ عائشہ بھی نہیں جائیں گی، وہ خدیجہ بھی نہیں جائیں گی، وہ نواسے جن کو ہنسانا نبی کو ہنسانا ہے، جن کو رلانا نبی کو رلانا ہے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے کہا نہیں کہا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے سرکار، میرے آقا، میرے ساتھی، آپ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، ذرا یہ تو بتا دیں کہ آپ کے بعد کون جائے گا، آپ کے پیچھے کون جائے گا؟ جو جسٹ آپ کے پیچھے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے گلے سے لگا لیا، کہا کہ تم جاؤ گے اور کون جائے؟ غار میں کون میرے ساتھ تھا، وہی میرے پیچھے جنت میں جائے گا۔ یہ فضیلت دنیاوی اور یہ فضیلت اخروی 17 نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باحیات آپ ہیں۔ 17 نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مصلے پہ پڑھائی۔ اور ایک وقت ایسا آیا، وفات سے ایک دن پہلے صحابہ کرام انتظار میں ہیں، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے۔ چہرہ کھڑکی سے دکھایا، وہ آخری دیدار تھا صحابہ کرام کا، وہ آخری بار صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دیکھا تھا۔ جب آپ نے دیکھا نہیں جا سکے، ابوبکر کو اجازت دلوائی کہ نماز پڑھائیں، اور ان کے نماز شروع ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کے بغل میں نماز پڑھی۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ مصلی نبی کا امامت ابوبکر صدیق کی، مصلیوں میں سب سے پہلا مصلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ کے گھر گئے تھے۔ یہاں دیکھیے جو ٹرننگ پوائنٹ میں نے بتائی آپ کو، ٹرننگ پوائنٹ اسلام کا، غور سے